قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد جو ان کے ناخلف آئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دی. یعنی پہلے والے جو کامیاب تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نماز کے پابند تھے، اور بعد والے جو ناکام ہوئے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے انسان کبھی نہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ زندگی میں کبھی سکون حاصل کر سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا، قضا کر دیا، اس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا مکان، یہ سب کچھ برباد کر دیا. ایک وقت کی نماز اور خاص طور پر نماز عصر کی تاکید چونکہ قرآن مقدس میں بھی آئی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئی، کل بروز قیامت جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، تمہارا کون سا گناہ ہے جس گناہ کی بنیاد پر تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا؟ تو ان کا جواب جو ہوگا اسے قرآن نے مینشن کیا ہے. قرآن نے کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ کیسی بندگی ہے کہ خدا کا رزق بھی کھائیں اور خدا کے سامنے سر بھی نہ جھکائیں. اس سے بڑا تکبر اور انسان کا کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں روزی رب دے رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگی اس نے عطا فرمائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت بھی اس کے دست قدرت میں ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں، عزت ہو، ذلت ہو، زندگی ہو، موت ہو، یہ سب کچھ معبود برحق کے دست قدرت میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی وہی دے رہا ہے، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ زندگی دینے والا ہم سے چند منٹ مانگتا ہے، ہم اپنے رب کے لیے چند منٹ دینے کے لیے تیار نہیں. آپ زندگی میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، بلکہ کبھی آپ کو بھی اللہ نہ کرے ایسا سابقہ پڑ جائے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نان مسلمز کے ساتھ بیٹھے ہیں، بزنس مین کے ساتھ بیٹھے ہیں، نظر پڑ رہی ہے گھڑی پر، ہاں یار نماز چھوٹ جائے گی چھوٹ جائے گی. ارے یار یہ لوگ کیا سوچیں گے نماز پڑھیں گے تو ہم ابھی کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو یہ کیا سوچیں گے، نماز چھوڑ دیتے ہیں. ان کے خیال کی بنیاد پر کہ ان کے نزدیک ہماری عزت گر نہ جائے اور وہ ہمیں بیکورڈ تصور نہ کریں، اس وجہ سے انسان نماز ادا کرنے میں شیم فیل کرتا ہے، گویا ہم نے اس کو زیادہ اہمیت دی، اپنے رب کا خیال ہم نے نہیں کیا. عزت وہ نہیں دیتا، عزت خدا دینے والا ہے. اسی لیے قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت میں تکبر کرتے ہیں ان کو گھسیٹ کر عنقریب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا رسوا نہیں ہوتا، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جو تو ایک سجدہ خدا کی بارگاہ میں کرنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، اگر تو یہ سجدہ کر لے خدا کے سامنے جھک جا تو تجھے پروردگار ہزاروں انسانوں کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. تباہی مسلم کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نماز ترک کرنا ہے. جوان گھومنے گھامنے میں ترک کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر شادی کا موقع ہو، بزنس میں مصروف ہوں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان بڑی آسانی سے نماز کو قضا کر دیتا ہے. کوئی بندہ بھی اپنا ٹکٹ جہنم میں بک کرانا پسند نہیں کرتا، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. ایک آخری حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور آپ سے امید کروں گا کہ انشاءاللہ العظیم آج کی نشست کے بعد نماز کی پنکچولیٹی انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے، کرتے ہی ہوں گے، لیکن مزید پختگی کا آپ خیال فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا تترکی الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر کے نماز
قضا مت کرو۔ فَإِنَّهُ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دی تو فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، جس کسی نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کر دی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو گیا۔ یعنی اب وہ مرے جیے تباہ ہو برباد ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے وہ بری ہو گیا۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کرم اور نظر کرم کے اندر بندہ رہے تو بندے کو چاہیے کہ سجدہ کبھی بھی ترک نہ کرے، سجدہ کبھی بھی قضا نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ اور بعض صحابہ اور بعض مفتیان کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز کی وہ اسلام سے نکل گیا، لیکن امام اعظم کے نزدیک یہ حکم نہیں ہے، وہ کافر نہیں سمجھتے۔ لیکن تقریباً آپ اگر دیکھیں یعنی اس نے وہ کام تو کیا جو کفر والا ہے، اس لیے کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو حضور نے فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ہماری زندگی سے جو سکون ختم ہو گیا نماز ترک کرنے کی وجہ سے، ہماری زندگی سے اطمینان جو ختم ہو گیا نماز ترک کرنے کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان دولت مند ہے، اس نے سوچا بڑے سے بڑے تھیٹر میں جا کر کے میں مووی دیکھوں۔ وہ گیا مووی دیکھنے کے لیے، 3 گھنٹے تک بیٹھ کر کے اس نے مووی دیکھی، اے سی ہال ہے، تھیٹر اے سی ہے، بیٹھ کر کے مووی دیکھا اس نے۔ اور مووی دیکھنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے 3 گھنٹے کے بعد تھیٹر سے باہر نکلتا ہے، اس کے چہرے پر تھکان کے آثار ہوں گے، وہ فریش آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی۔ لیکن ایک ایسا شخص جو نماز کا وقت ہوا اور ایسے ویلیج کے اندر ہے جہاں ایک مسجد نظر آئی جو ٹین کی بنی ہوئی، اس کا شیڈ ٹین کا بنا ہوا ہے، اندر پنکھا بھی نہیں ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت تھا، دوپہر کی دھوپ بھی تھی، اس نے سوچا میں نماز پڑھوں۔ وہ 20 منٹ ظہر کی نماز پڑھنے میں لگاتا ہے، اور 20 منٹ ظہر کی نماز پڑھ کر کے جب وہ نکلتا ہے، خدا کی قسم اس کے چہرے سے نور چھلک رہا ہوگا، اس کی طبیعت میں فریش اور سکون ہوگا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو سکون دینے والا رب ہے، اس سکون دینے والے رب کی بارگاہ میں اس نے سر جھکا دیا، میرے کریم نے اسے سکون کی دولت عطا فرما دی۔ عام دنوں میں انسان بھوکا رہے تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، روزے میں بھوکا رہے تو چہرہ معصوم سا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی عبادت کے کرشمات ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ صرف خود ہی نماز کے پابند مت بنو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اہل و عیال کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ تو یہ نماز آج سے یہاں پر عہد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پنکچولیٹی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور نماز ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر کے انشاءاللہ کبھی قضا نہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی پابندی کریں گے تو اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں لائٹ چلی جائے، اے سی خراب ہو جائے تو سکون نہیں ملتا، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، وہاں کی لائٹ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کی روشنی نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی قبر کو اللہ منور فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طریقے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔